وہ نوجوان جو آس پاس کسی بستی کی تلاش میں گئے تھے، ان کے ساتھ قبیلہ بنی سعد کا ایک شریف مرد بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بچتے بچاتے لوٹے ہیں، ہر چہار طرف سے فوجیں امڑ رہی ہیں۔ بستی والے سہمے ہوئے اپنے خاندان کو لے کر پہاڑوں میں چھپنے بھاگ گئے ہیں۔ شام سے بس سب سے خوفناک دستہ بس پہنچا ہی چاہتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، شکر اللہ کا، 2000 سپاہی جنوب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے 3000 کا دستہ منزلیں مارتا چلا آ رہا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جھوم کر کہا، سبحان اللہ، 6000 قادسیہ سے بڑھ رہے ہیں اور ہر کا دستہ بھی گھوم کر یہیں پہنچنے والا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، جزاک اللہ، گستاخی معاف یا حسین، آپ جانتے ہیں کہ فوجیں کیوں جمع ہو رہی ہیں؟ اچھی طرح جانتا ہوں، یہ سب میرے خلاف صف بندی ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں۔ ہاں، یہ تو میری عزت افزائی ہے، میرا قتل کوئی کھیل نہیں، پوری عرب قوم میری ایک آواز پر اٹھ سکتی ہے۔ شہنشاہ کو یہی خوف ہے، جبھی تو وہ اتنا بڑا لشکر جمع کر رہا ہے، اور آپ بجائے پریشان ہونے کے خدا کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ ہاں، میں چاہتا ہوں قتل حسین کے جتنے زیادہ گواہ ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم مٹھی بھر مجبور اور لاچار انسانوں کے لیے تو ایک زبردست دستہ کافی ہوتا۔ ٹھیک کہتے ہو، قتل حسین کے لیے تو ایک جی دار بھی کافی ہے، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قتل کے لیے یہ جم غفیر بھی نہ کافی ہے۔ ذرا دیکھو تو میری ایک چھوٹی سی فوج کے شہنشاہ دمشق کے دل پر کیسی ہیبت چھائی ہے کہ کونے کونے سے لشکر ٹوٹے پڑتے ہیں، اور پھر یہی اطمینان نہیں، دشمن کی کمی پر تو سبھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس کی زیادتی پر مسرت کا اظہار صرف آپ ہی فرما سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سلیم بولے، یہ جو میرے خلاف آ رہے ہیں یہ میرے دشمن نہیں، پھر کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں، انجان ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں۔ سپہ سالاروں کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ ان کا نشانہ میں ہوں۔ عام سپاہی تو بالکل کٹ پتلی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ہانکا جائے ہنک جاتا ہے، ایسا بے وقوف سپاہی ڈرنے کی چیز نہیں، اس کا تو وجود ہی قابل رحم ہے۔ یاد کرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر فوج وہ کیوں فتح یاب ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے سپاہی باشعور تھے، اپنے اصولوں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ ظفر یاب ہوئے۔ ہم بھی کیا ظفر یاب ہوں گے؟ اگر مجھے اپنی فتح کا یقین نہ ہوتا تو ان فوجوں کی آمد پر خوف سے ہی ختم ہو جاتا۔ لوگ یہ سن کر بجائے مطمئن ہونے کے چکر میں پڑ گئے، سوائے اپنے قریبی عزیزوں کے کوئی فتح کے اصلی معنی نہ سمجھ سکا۔ شاید غیب سے اللہ پاک عین موقع پر کوئی مدد بھیج دے، فرشتوں کے لشکر آئیں تو دم بھر میں دشمن کا صفایا کر دیں، طوفان نوح کی قسم کا کوئی عذاب نازل ہو اور صرف اللہ کے پیارے صحیح اور سلامت رہ جائیں، گناہ گار اور فاسق ختم ہو جائیں۔ یہ سب نہ ہوگا، میری سچائی اور حق پرستی ہی میری فوج ہے، یقین ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تم لوگوں کی محبت اور وفاداری سب سے مضبوط ذرائع بختر ہے۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے زیادہ سے زیادہ انسان دیکھیں اور سمجھیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے خون کے دھبے یزیدیت کے دامن پر دیکھیں اور اس لہو کی سرخی کو یاد رکھیں۔ ابن مظاہر کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، یا حسین رضی اللہ عنہ، یہ خوف یا غم کے آنسو نہیں، انتہائی خوشی میں میری آنکھیں سیراب ہو گئیں، واللہ مجھے اپنی خوش بختی پر ناز ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ یزید کیوں آپ سے اس درجہ خائف ہے، معاذ اللہ، کیا عظیم الشان جنگ ہوگی۔ اب میں اس جنگ کی اصلیت کو سمجھ رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ذہنی طور پر نادار اور برہنہ ہیں، ہمارے قتل کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں۔ عرب قوم کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر لگی ہوئی ہیں، خلیفہ وقت سر پٹخ رہے ہیں، جھلا رہے ہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت سے انکار کر کے ان کے وقار کو دھکا لگایا ہے، ان کی خلافت پر شہ پڑنے لگی ہے۔ لوگ آج منہ سے کہنے کی جرت نہ رکھتے، مگر وہ بالکل مفلوج بھی نہ ہوئے، پراگندہ ہو رہے ہیں، لیکن آج نہیں تو کل وہ اپنے خیالات سمیٹ سکتے ہیں۔ آج یہ کہنے کی جرت نہ رکھتے ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، لیکن کل کیا وہ سوچ سکیں گے؟ اس پر یزید کو بھروسہ نہیں،
وہ ہمارے تخیل کی پرواز کو روکنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو قید رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں، اور یہ بات یزید کے حق میں نہیں۔